جو کہے جناب علی علیہ السلام اسے کہتے ہیں شیعہ، جو کہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کہتے ہیں، یہی پہچان ہے۔ اچھا اب اس کو ذہن میں رکھنا۔ میرا ایک پروگرام تھا کیو ٹی وی پر، ایک مولانا صاحب اس وقت نام یاد نہیں، ویسے بھی ممبر پہ بیٹھا ہوں، بوڑھا آدمی ساری باتیں یاد نہیں رہتی، جناب سید السلام۔ میں بڑی خوش ہوں جب میں امام بارگاہ کے اندر آیا تو مومنین وضو کر رہے تھے اور نماز کے لیے جا رہے تھے، تو میرا دل کھل گیا، میں نے دعا کی آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ اب آپ ایک جملہ سنیں گے۔ تو ایک مولانا صاحب سے میرا بڑا اشتیاق تھا کہ ذرا ان سے مکالمہ کرنے کا مجھے موقع مل جائے، اللہ نے میری اس صحیح کو قبول فرمایا، دعا کو قبول فرمایا، تو وہ آگے تشریف فرما۔ میں مجلس پڑھ کے گیا تھا، ذرا لیٹ تھا، عنوان تھا معراج، عنوان تھا معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ خاموشی نہیں ہے، توجہ۔ تو اینکر نے پہلے اپنے خطیب صاحب کو، علامہ صاحب کو کہا کہ جی آپ بولیں۔ انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، بھئی مولا کہتے ہیں یہ نا دیکھو کون کہہ رہے ہیں، یہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا مجھے دیکھتے ہی نہ پتہ نہیں کیوں انہیں خاص طور پہ تھوڑی سی ذرا، ہاں بس تھوڑی سی ہوئی مجھے دیکھ کے، حالانکہ میں شریف آدمی کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں، میں جا کے بیٹھ گیا۔ وہ بات کرتے تھے اینکر کو، دیکھتے تھے میری طرف، میں نے چہرے پہ اسمائل پاس کی، میں نے کہا جناب ہم کچھ بھی کہیں، ہم مسکرا کر جواب دینے والے لوگ ہیں، غصہ میں ہے ہی نہیں، ہم اپنی ذات کے لیے لڑتے ہی نہیں ہیں۔ کہتے جی نبی کی نالائن اوپر تھی، توجہ، نبی کی نالائن، اب تک جس نے داد کی افطاری نہیں نہ کی، جہاں تک میری آواز آتی، کہتے حضور کی نالائن اوپر تھی، حضرت جبریل علیہ السلام نیچے رہ گئے۔ یہ بات سچ ہے، اس کو کون انکار کر سکتے؟ مجھے اینکر کہتا ہے جی کرامت عباس صاحب، اچھا مجھے دیکھ کے نا وہ بار بار قصدن نیتن بار بار کہے، مذہب بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ، بھائی رضی اللہ بڑا پاک ٹائٹل ہے، رضی اللہ نبی کے مقدس مقدم صحابہ کرام کا ٹائٹل ہے، جن پہ اللہ راضی ہو جائے، یہ کوئی نعوذ باللہ غلط بات تو نہیں ہے، یہ بہت خوش اہم بات ہے۔ وہ مجھے بار بار دیکھ کے کہتا جی حضور کے نالائن اوپر تھی، حضرت جبریل علیہ السلام نیچے رہ گئے۔ مجھے کہتا ہے جی کرامت عباس صاحب آپ شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں، میں نے کہا جی میں عالم اسلام کی نمائندگی کر رہا ہوں، ویسے مجھے فخر ہے کہ میں شیعہ ہوں، میں نے اپنا شیعہ ہونا کبھی چھپا ہی نہیں، سوا دو میں الحمدللہ، حالات جیسے بھی ہو کرامت عباس صاحب ہوش رہتا ہے تاکہ دور سے دنیا دیکھ رہے علی کا شیعہ ہے، اس لیے کہ علی کی محبت میں مر جانا ہماری زندگی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ابھی رکنا رکنا، یہ تو آپ کی محبتیں ہیں نا، یہ تو آپ کی محبتیں ہیں۔ جب میں نتیجہ دوں گا اگر پیر محل غدیر کا میدان نہ بن جائے تو میں بی بی کا نوکر نہیں۔ مجھے کہتے ہیں کرامت عباس صاحب آپ بتائیں، میں نے کہا جی قبلہ نے بالکل ٹھیک کہا، قبلہ نے ریش مقدس پہ ہاتھ پھیرے، خوش ہوئے کہ کرامت عباس نے آج تائید کر دی، آج کرتا نہیں ہے، آج اسے تائید کر دی۔ میں نے کہا جی انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، اب نہ میرا امتحان لینا نہ تمہارا لوں گا۔ میں کہا بالکل انہوں نے ٹھیک کہا، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالائن پاک اوپر تھی، حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے رہ گئے۔ تھک گئے ہو، 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 نانا سارے نہیں بیدار ہوئے، بیٹا آواز کھول ذرا۔ میں نے کہا حضور کی نالائن اوپر تھی، حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے رہ گئے۔ فوری مولوی صاحب کا تیور بدل گیا، غصے میں آ کے کہتا ہے او مسٹر کرامت عباس کیا شیعوں کے پاس تم رہ گئے ہو، پڑھنے کی آیا کر۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا تو نے جبریل کو رضی اللہ کہا۔ میں نے کہا کیا کہنا تھا؟ کہتا جبریل علیہ السلام ہے، علیہ السلام ہے، علیہ السلام ہے، علیہ السلام ہے۔ میں نے کہا ہوش کے ناخن میں نہیں، ہوش کے ناخن تو ہے، جو پیغمبر کی نالائن کے نیچے رہ گیا وہ تو علیہ السلام ہے، جو فتح مکہ میں حضور کے کاندھوں پہ کھڑا ہوا وہ رضی اللہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ 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 اکبر۔ مولا آپ کے سلام، جناب سید حسام